وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب، آپ نے بہت انتظار کروایا ہے. میں نے کئی مرتبہ کوشش کری تھی آپ سے جوائن ہونے کی، لیکن کسی وجہ سے وہ جوائن نہیں ہو پایا. کئی بار آج انتظار نہیں کروایا آپ نے، اللہ کا شکر. اور آپ نے وقت بھی بچا لیا میرا اور مجھے وقت دے دیا اس میں. مجھے آپ سے دو باتیں جزاک اللہ. حضرت مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں. مجھے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں احادیث کی کتب سے، تو وہ آپ کیا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مانیں، یا پھر آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ سنی کتاب سے جو دلائل دے رہے ہیں تو ان راویوں کو میں کبھی، دیکھو بھائی، میں غلط دلیل آپ کو نہیں دیتا، میں ایسے بات نہیں کہتا یہاں پر جو اس کو میں خود نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں جماعت مخالفین کی بات کو صرف نقل کر رہا ہوتا ہوں اور وہ میں سے اگری نہیں کرتا، تو وہ میری دلیل نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ فلان اسلام میں فلان فرقہ یہ کہہ رہا. لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ وہ دلیل کے طور پہ پیش لاتا ہوں، میں باطل کو حق کے لیے دلیل کے طور پہ نہیں لاتا. دوسرے لوگ کرتے ہیں، جس بات سے وہ اگری نہیں کرتے اس کو دلیل کے طور پیش کرا. قرآن مجید نے اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا وَجَادِلْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی حق کے ساتھ استدلال کرو، باطل کے ساتھ استدلال نہیں کرو. تو ہم جب دلیل لاتے ہیں تو اس دلیل بالکل ایسی بات کو ہم نہیں لاتے، آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتے جس کو ہم خود نہیں مانتے. وہ تو بہت بڑا فراڈ ہوگا نا بھائی. صحیح ہے جی. میں آپ سے اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ماشاءاللہ سے ابھی فی الحال میں نے آپ کے کئی پروگرامز دیکھے ہیں، تو اس میں نے دیکھا کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں وہ احادیث کی کتاب صحاح ستہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دیں. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر صحیح بات احادیث میں درج ہیں جن کو آپ روایت کر رہے ہیں، ان راویوں کو آپ تسلیم کرتے ہی نہیں کرتے، تاکہ میں سمجھ سکوں مجھے کس ڈائریکشن میں بات کرنی ہے. راویوں کے سب روایات کو ہم تسلیم نہیں کرتا. آپ کا سوال یہ تھا کہ جس دلیل کو آپ پیش کرتے ہیں اس دلیل کو مانتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے نا. اب دلیل اگر حدیث ہے، اس راوی نے دوسرے بھی روایت کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی روایت کرتا ہوں سب روایت میں اگری کرتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو بات صحیح ہے اس کی صحت پہ دلیل ہے، میں اس کو مانتا ہوں. میں کسی راوی کو ایسا نہیں مانتا کہ اس کی جتنی باتیں ہیں دنیا میں سب اس کی باتیں سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی صحیح بات کہی ہے، صحیح بات روایت کی، اس کو مانتے ہیں. صحیح بات روایت نہیں کیا تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. عصمت صرف کس کے لیے؟ عصمت صرف ائمہ اطہار علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی لوگ معصوم نہیں ہیں، وہ خطا بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر. جی لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایڈ آن کر دوں گا بات کو. مثال کے طور پہ اگر جو احادیث کی کتب میں جو شرائط پہ احادیث روایت کی جاتی ہیں، جس کو ثقہ روایت کہتے ہیں علماء اکرام، جیسے شیعان علی میں بھی ثقہ راوی ہوتے ہیں اور کتب میں باقاعدہ سندیں درج کی جاتی ہیں کہ بھیا یہ اس کی جو روایت ہے یہ کمزور ہے، یہ صحیح ہے، یہ ثقہ ہے. تو اس بیس پہ جو ہے یہ ایک کرتے ہیں کہ اپن نے جو روایت لی گئی ہے اس میں فلاں راوی ہے جس کے اوپر فلاں اس میں تحقیق کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ثابت ہوتی ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میرے بھائی دیکھیں، یہ توثیق جو ہے نا، یہ توثیق سب علماء کے اجتہادات ہیں. اگر کوئی کہتا ہے فلان شخص ثقہ ہے، یہ اس کی رائے، اس کی ظن ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی شخص کا ثقہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اس کی آپ حصہ شہادت دے سکیں. ایک شہادت حصی ہوتی ہے نا، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد جا رہے تھے. اب یہ میرا اوپینین نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے. آپ مسجد جا رہے تھے، اب فلان شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں، یہ اوپینین ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کسی شخص کا ثقہ ہونا یا ثقہ نہ ہونا، اس کے ساتھ اگری کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک. علماء اگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص ثقہ ہے، بالخصوص جماعت مخالفین میں، ان میں روات کے متعلق تو اس میں بہت اشکالات ہیں. ان کے توثیقات میں اشکالات یہ ہیں، جو مخالفین جماعت عمریہ جو توثیق کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی توثیق نقل کی جاتی ہے اور جو شخص اس کی توثیق کر رہا ہے، ان دو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. احمد بن حنبل مثلا ایسے اشخاص کی توثیق کرتا ہے کہ اس سے پہلے 50 سال 70 سال پہلے دنیا سے 100 سال پہلے اس سے دنیا سے جا چکے ہیں. یا اسی طرح بعد میں ذہبی مثلا ایسے افراد، یا حافظ ابن حجر اسقلانی ایسے افراد کی توثیق کرتا ہے جو اس سے 800 سال پہلے گزرے، 900 سال پہلے گزرے، 600 سال پہلے گزرے. تو لازمی بات ہے کہ یہ بہت ہی بعید اجتہادات ہیں کہ ان کے نہ دیکھا ہے، نہ کچھ کتابوں سے کچھ اس کو نظر آیا، اس کی روایت اس کو پسند آئی ہے. اور ہم نے یہ بہت دیکھا ہے آپ کے کتب میں کہ وہ صرف راوی کی روایت کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت کے متعلق حافظ ابن حجر کے پاس یا ذہبی کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے راوی کیسا، اس کی روایت کو دیکھتے ہیں.
روایت اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی کیا یہ ضعیف ہے، بالکل جرح کرتے ہیں روایت کو دیکھ کر، اور ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ دنیا کا ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عابد ہو، زاہد ہو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ روایت اس نے ابوبکر عمر کی شان میں ہمیشہ اس نے مدیح سرائی کیا تو کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی ثقہ آدمی ہے۔ اس کے بہت نمونے بہت زیادہ ہیں علم جرح و تعدیل کے کتب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ توثیقات سب متعارض ہیں، ایسے یعنی تک بہت کم لوگ ہیں جن کی جرح پہ اتفاق ہو یا جن کی توثیق پہ اتفاق ہو، یعنی کلمات متفق نہیں ہیں، علماء کے کلمات، علماء کے شہادات کہ فلاں شخص ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس کے مختلف اقوال ان کے متعلق باتیں نسبت دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے یہ جو جن لوگوں نے جرح کیا ہے یا جنہوں نے تعدیل کیا ہے، یہ مذہبی تعصبات کے بنا پر یا سیاسی ملاحظات کے بنا پر یا دنیائی حسادتوں کے بنا پر یا دنیائی رفاقتوں کے بنا پر، تو یہ سب باتیں جب پیش نظر رکھی جاتی ہیں، جماعت عمریہ کے جو علم جرح و تعدیل ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اگر علم کے ان کے اصول کے مطابق بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلان راوی ثقہ ہے یا فلان حدیث صحیح ہے، تو اس لیے کہ ان کے موازین پر، ان کے معیاروں کے مطابق وہ شخص یا ثقہ ہے، یا ان کے مشہور قول کے مطابق وہ شخص ثقہ ہے، ان کے موازین کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے۔ وَإِلَّا ہم ان کے موازین کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو معیار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا، معیار اہل بیت علیہ السلام ہے۔ صدق اور باطل کا معیار فاروق حق و باطل کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق ہے تو وہ صحیح ہے، اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی سر۔ جی میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ۔ اس ٹاپک میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ایک ورڈ یوز کرا جماعت عمریہ، جبکہ جو اہل سنت ہیں، اہل سنت کی جو اجماع ہے امت کا، وہ جماعت اپنے آپ کو عمری جماعت نہیں کہتی، جماعت رسول کہتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہو، خلیفہ اول، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اصل بات یہاں پہ جو چیز نظر آتی ہے، ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے، تو وہ چیزیں بھی کتب میں درج ہیں۔ اور حضرت علی کا جو معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ، اگر ہم شیعہ روایت لیں تو وہ ان کی خاموشی، اگر آپ کہیں کہ وہ خاموش رہے اس مسئلے میں فتنہ نہ ہو، تو وہ ان کی صفات سے تضاد کرتی ہیں، کیونکہ وہ شیر خدا، وہ ان کی تلوار کیا کہتے ہیں، ذوالفقار، جو اللہ کی تلوار ہے، تو ممکن کیسے ہے کہ وہ تلوار، وہ صفات، وہ ناحق دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائے؟ یہ ان کی صفات سے بالکل ابھی اس کا جواب سن لیں بھائی، اس کا جواب۔ پہلی بات ہے، میں آپ کو جماعت عمریہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا، کیونکہ سنت وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح کیا ہے، قرآن کی طرح حجت ہے۔ اگر میں آپ کو اہل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لوں تو میں آپ کو میرے آپ سے اختلاف کرنا ہی کفر ہے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو میں پھر آپ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ جو ایک شخص سنت کا تابع ہے، سنت کو ماننے والا ہے، اس سے اختلاف کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ سنت قرآن کی طرح حجت ہے سب خلائق پر۔ اور آپ کے پاس یہ اسم، جیسے سب کچھ چوری ہو گئی اس تاریخ اسلام میں، امامت چوری، القاب چوری، سب کچھ چوری ہو گئی، اسی چوریوں میں سے ایک چوری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت رکھا۔ اہل سنت جو رکھا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت نہیں بولا۔ ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ اہل سنت صرف شیعہ ہیں، تو صرف اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم واقعا سنت کو، صحیح سنت کو مانتے ہیں، آپ احادیث کو نہیں مانتے۔ اگر وہ آپ کے عقائد کے خلاف ہوں، آپ حدیث ثقلین کو نہیں مانتے، آپ حدیث خلیفتین کو نہیں مانتے، آپ حدیث ولایت کو نہیں مانتے، آپ حدیث غدیر خم کی وہ صحیح معنوں نہیں مانتے، اگر مجبوراً ماننا پڑے تو اس کے لفظ کی پھر غلط تعویل تحریف کر کے مانیں گے، تو آپ اہل سنت نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پر